أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید مظلوم مشہدائے کربلا، اس سال کے عاشورہ محرم میں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آج اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں، میں اس برگاہ کے تمام منتظمین، مخدوم صاحبان اور وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے ان مجالس کو برپا کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے رہے، اور بالخصوص آپ تمام سامعین اور تمام عزاداران سید الشہداء کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وجود پرنور سے اس فرش اعضا کو رونق بخشی۔ پروردگار عالم اس خاندان کے تمام افراد، اس بارگاہ کے تمام منتظمین، تمام وہ افراد جو کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے رہے، اور آپ تمام عزاداران کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے، اور اس فرش کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ہمیشہ ہماری دعا رہی ہے کہ خدا ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی اور غم عطا نہ کرے۔ آپ کی خدمت میں عنوان کے حوالے سے گفتگو کے لیے
سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی رکاوٹ کو قرار دیا، ومن خلفہم صدا، اور ان کے بالکل پیچھے بھی رکاوٹ کو قرار دیا، اور آگے اور پیچھے رکاوٹ قرار دینے کے بعد فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ دیکھنے والے نہیں۔ پروردگار عالم نے جن افراد کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، یقیناً پروردگار نے انہیں نابینا اور اندھا نہیں کیا۔ بصیرت کا سلب ہو جانا یعنی انسان کے سامنے حقائق ہوں اسے پھر بھی دکھائی نہ دے، یہ اس وقت کنڈیشن پیش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زیادہ شدید کر دیتا ہے کہ جب انسان کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نوع کے تعصبات کی وجہ سے، کسی بھی اور اٹیچمنٹ کی وجہ سے، کسی بھی چیز سے اپنے تعلق کی وجہ سے حقیقتوں کو دیکھنے اور سمجھنے سے انکار کر دے۔ ہمارے پاس اس کے بہت سارے یعنی آسانی کے ساتھ ہمیں ایسے سارے سلسلے اپنے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء 1400 سال سے ایک ایسی حقیقت اور اس کے حوالے سے روایات، قرآنی استدلالات سب کچھ پیش کرنے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج کے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جب انفارمیشن اب آپ کی ہتھیلی کے اوپر ہے، بجائے اس کے کہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بندہ جھوٹ اور فریب کی دیواروں کو توڑ کر ذرا سی محنت کرے۔ ایک زمانے میں تحقیق کرنا یقیناً مشکل تھا، افراد کے لیے کتابوں تک، انفارمیشن تک پہنچنا مشکل تھا۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا ہے کام۔ آپ اپنے کسی بھی مثلا چیٹ جی ٹی پی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی بھی سافٹ ویئر سے ذرا سا اس سے کہیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ ماتم کی کوئی دلیل ہے یا نہیں، تو اتنی دلیل تو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی لا کر دے دے گی کہ قرآن کے ادلہ کیا ہیں، پیغمبر نے اپنی حیات میں عزاداری کہاں کہاں کی، امام حسین علیہ السلام سے متعلق خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزاداری۔ یہ تمام ثبوت ہونے کے باوجود بھی جن کو دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر خدا ان کی عقلوں پر بھی پردے ڈالتا ہے، ان کی آنکھوں پہ بھی پردے ڈالتا ہے، ان کے کانوں پر بھی پردے ڈالتا ہے، اور بالآخر ختم اللہ علی قلوبہم، پروردگار ان کے دلوں پر تالے ڈال دیتا ہے۔ ایسے حقائق دیکھنے کے بعد، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ہوش میں نہیں آ رہا، تو پھر پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی گمراہی کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ سارے اسباب جو یہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتے ہیں، ان کی کیفیت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ پھر ہر اندازہ جتنا بھی آپ ان کے لیے دلائل کو پیش کریں گے، بجائے اس کے کہ یہ ہدایت کی طرف متوجہ ہوں، ان کا کفر اتنا ہی زیادہ شدید ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم عام طور پر ایک مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات عام حالات میں زمین اپنی کیفیات کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے باطن کے اعتبار سے، بارش جو کہ رحمت الہی ہے، زمین اپنے باطن کے حوالے سے، اپنے باطن کے ذریعے سے اس رحمت کا جواب دیتی ہے۔ لہذا زمین اگر اچھی ہو، تر و تازہ ہوں، اس کے اندر بیج کسی اچھی چیز کے لگے ہوئے ہوں، تو ایک بہترین فصل اس سے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زمین بنجر ہو تو جتنی زیادہ بارش ہو جائے، اس بارش کا اثر اس زمین سے ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن تیسری وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کچرا، غلاظت، گند، یہ ساری چیزیں دبی ہوئی ہوتی ہیں اور خشک ہو چکی ہوتی ہیں۔
لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر کا جو تعفن ہے، اس کے اندر کی جو بدبو ہے، وہ دوبارہ سے شدید ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی ہدایت کا نظام، قرآن کریم کی ہدایت کا نظام، گرچہ قرآن ھدی للناس ہے، بینات ہے، روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، لیکن اسی قرآن کے لیے قرآن ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اندر شفاء رحمہ للمؤمنین، شفاء اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ولا تزد الظالمین الا خسارا۔ لیکن یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو سوائے اس کے خسارے کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ قرآن ہے، آیات ہیں، پروردگار کی جانب سے ہدایت کا نظام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن سے استفادہ کرنے والا قلب کیسا ہے۔ اگر قلب اپنے اندر ایمان رکھتا ہوگا تو یقیناً اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ظالم ہے، اگر ایسا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جتنا قرآن پڑھے گا اس کے اندر کا تعفن خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی ایام عزا میں جو آپ کو مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ بنیادی طور پر وہی اندر کا تعفن ہے جو اس رحمت کی بارش میں فوراً ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب شہزادی کوفہ پہنچی ہیں تو پھر ان کو مثال دے کر بی بی نے یہ کہا تھا کہ تمہاری مثال گندگی اور کچرے پر اگی ہوئی اس گھاس کی مانند ہے جس کا ظاہر تو زیبا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا باطن نجس اور پلید ہے۔ یہ سارے کے سارے ایام، یہ ساری کے سارے سلسلے بعض اوقات اسی تعفن کو باہر نکال۔ لیکن اب انسان اگر اللہ کی نعمت کو دیکھنا ہی نہ چاہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے اہم ترین نعمت پروردگار عالم کی نعمت امامت۔ لہذا سورہ مبارکہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ہم منت گزاری کریں گے، ہم احسان کریں گے کس کے اوپر؟ وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے، نجعلہم ائمہ، انہیں ہم امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہیں ہم زمین کا وارث قرار دیں گے۔ یہ امامت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک اس نعمت کا نزول غدیر کے میدان میں نہیں ہوا تھا، اللہ نے کہیں پر بھی اتمام نعمت کی آیت کو نازل نہیں کیا۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے اعتبار سے انسان کو متوجہ کرتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر چاہو بھی کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو تو تم اس جام دے ہی، اصلا تمہارے احسان میں، تمہارے حد امکان میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ ان بے شمار نعمتوں کے باوجود کسی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ اب یہ خود سوچنے کا مقام ہے کہ وہ جگہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے نعمتوں کا اتمام کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا، ہر حصے میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے آج کے دن تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کیا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ابھی کبھی انشاءاللہ آیہ اکمال موضوع رہے تو پھر تفصیل سے عرض کی جائیں گی چیزیں، لیکن آج اجمالی طور پر صرف ظاہری ترجمے میں نے دین کو مکمل کیا، اکمال تک پہنچایا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر دین کو، نعمتوں کو اپنی اتمام کیا۔ اب اکثر جو تعصب کی اینک لگا کر یا زبردستی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ عام طور پر اسی جگہ پر آ کر کیا کہتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ ہاں غدیر میں آیت نازل تو ہوئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سارا زور لگا کر بھی آیت کا نزول تبدیل نہیں کر سکے، مکان نزول تبدیل نہیں کر سکے، مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ ہوئی تو نازل غدیر میں ہے۔
لیکن پھر کیا کہا کہ بھئی غدیر میں ہاں الیوم اکملت لکم دینکم کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے، حد سے واپسی پر پیغمبر نے وہ مسائل بیان کر دیے، تو اب چونکہ مسائل پورے ہو گئے تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ حق چھپتا نہیں ہے اور باطل کو راستہ نہیں ملتا، لہذا اسی آیت میں اسی مرحلے میں ایک جملہ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اس سے ایک سٹیپ پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو آج کا دن ہے، یہ بعد میں کہا دین مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، پہلے کیا کہا؟ کہا آج کا دن ایسا ہے یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج جتنے بھی کفار ہیں وہ دین مبین اسلام سے مایوس ہو گئے۔ اب یہ ان کا مایوس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کفار مایوس ہو گئے کس بات سے؟ یقیناً کفار یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے نظام کو، دین مبین اسلام کو ختم کر دیں، اس میں انحراف پیدا کر کے اس کو نابود کر دیں، اس کے قرآن میں، اس کے احکامات میں، شریعت میں تبدیلی کر دیں، اور انہوں نے اپنے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ منافقین کو مدینہ کے اندر مضبوط کیا ہوا تھا، اس قدر مضبوط کیا ہوا تھا کہ پچھلے ہی سال ان منافقین نے واقع عقبہ میں پیغمبر کو قتل کرنے کی، جنگ تبوک سے واپسی میں پوری پلاننگ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو اس کا علم دے کر ان کے سارے جتنے بھی پلاننگ تھی اس کو اللہ نے فیل کر دیا۔ اب یہ مدینہ میں منافقین اتنے محکم ہوئے تھے کہ اللہ نے پہلے پیغمبر کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، جو تم نے پہنچانا ہے وہ پہنچاؤ، جو اللہ نے تمہیں کہا ہے اگر نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کو انجام ہی نہیں دیا، رسالت کو ہی نہیں پہنچایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے۔ بس یہ شریر اتنے محکم ہو چکے ہیں مدینہ میں کہ اللہ پیغمبر کو گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں بچا کر رکھے گا۔ چیز وہ ہے کہ اگر پہنچائی تو گویا رسالت کو بھی مکمل کیا، جہاں رسالت مکمل ہوتی ہے وہیں دین مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ مکمل رسالت ہوگی تبھی فرمایا کہ اگر یہ نہ پہنچائی تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ اب ان تمام بقایا کو جمع کریں اور پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا یہ کون سے احکام تھے؟ کیا پیغمبر نے نماز نہیں پہنچائی؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، آخری حج رہ گیا تھا وہ بھی پیغمبر نے کر دیا۔ بس کہا نہیں، فرعی مسائل تھے۔ یہ فرعی مسائل کون سے ہیں کہ جن کے بیان ہو جانے سے کفار مایوس ہو جائیں کہ بھئی یہ حکم پیغمبر نے بتا دیا، اب ہم ان کے دین کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا حکم فرعی؟ تو جاؤ نکال کر لا کر دکھا دو کہ بھئی یہ حکم ہے۔ اس کے آنے کے بعد کفار مایوس ہو گئے۔ بس کفار کہاں مایوس ہوں گے؟ کفار وہاں مایوس ہوں گے جہاں کفار کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم جو دین میں انحراف پیدا کرنے کی آرزو دل میں لیے ہوئے ہیں، ہم جو قرآن کو تبدیل کرنے کی آرزو دل میں لیے ہوئے ہیں، ہم جو اسلام کو ختم کرنے کی آرزو دل میں لیے ہوئے ہیں، آج پیغمبر کوئی ایسی چیز بتا کر جا رہا ہے کہ اب ہم جتنا مرضی زور لگا لیں اللہ کا دین باقی رہنے والا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ جب آپ اسے تلاش کریں گے پھر وہ چیز کہ جو مکمل رسالت ہو، ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو سوائے ولایت ائمہ کے وہ کوئی اور نعمت ہی نہیں ہے کہ جس نعمت کے ذریعے سے نہ صرف دین کا اکمال ہو رہا ہے، نہ صرف دین محفوظ ہو رہا ہے، بلکہ اسی امامت کی وجہ سے کفار مایوس ہو گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے بعد اپنے دین کا وارث اور بنایا بھی کسے ہے کہ جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو جب پیغمبر نے بالکل اپنے جیسا اپنا ولی متعارف کرا دیا تو پھر کفار مایوس ہو گئے کہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اتنے عرصے میں جب پیغمبر کو کچھ نہ کر سکے تو پیغمبر جیسے کبھی ہم کچھ بگاڑ۔ یہ بہت آسان سی بات۔
اب یہ جو پیغمبر جیسا غدیر میں اعلان ہو گیا، یہ امامت کی ابتدا ہے، نعمت امامت کی ابتدا حضرت امیر سے، اور یہ وہ ولایت کبریٰ ہے، یہ وہ آیت کبریٰ ہے کہ جسے اللہ نے معراج میں پیغمبر کے حوالے کیا۔ یہ وہ آیت عظمیٰ اور نعمت عظمیٰ ہے کہ جب یہ نعمت نازل ہوئی ہے، اس نعمت کے نازل ہونے پر اللہ فرماتا ہے اتممت علیکم نعمت۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ہی اصول یہ ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جسے انسان اپنی عام زندگی میں بھی تجربہ کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں زیادہ کر دوں گا، لیکن اگر ان کفرتم فإن عذابی لشدید، یہ یاد رکھو، اگر تم نے میری نعمت کا کفران کیا تو پھر میرا عذاب شدید۔ بس اللہ کا اصول یہ ہے جسے ہم عام طور پر اپنی زندگیوں میں بھی تجربہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی نعمت کو بڑھانا ہے تو اللہ کا یہ ایسا اصول ہے کہ جس سے اللہ خلاف نہیں کرنا۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، نعمت دولت اللہ نے جمع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، نعمت دولت اس لیے دی ہے کہ تمہاری دولت میں دوسروں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اللہ نے آپ کو دولت آپ کی ضرورت سے زیادہ دی ہے اس میں سائل اور محروم کا حق رکھا ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی سائل یا محروم کو دولت دوں گا کم ہو جائے گا، پیسہ میرا دولت میری کم ہو جائے گی، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے نہ خدا کو پہچانا ہے نہ نعمت کو پہچانا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ بالکل ممبر سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی احادیث اور سیرت ائمہ اور پیغمبر میں اتنے واقعات موجود ہیں۔ فقیر سے فقیر آدمی نے آ کر کہا مولا فقر میں مبتلا ہیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ صدقہ دینا شروع کر دو۔ کہا مولا اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہا پھر بھی اپنا کاٹ کے کسی اور کو دینا سیکھو، تم دوسرے کو دینا سیکھو گے خدا خود بخود تمہارے رزق کو بڑھانا شروع کر دے گا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ لہذا نعمت کا شکر ادا کرو گے، اس کو پہچان کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو بڑھا دے۔ پس نعمت کے شکر کے لیے ضروری کیا ہے کہ نعمت کا وہ استعمال کیا جائے جس کی خاطر اللہ نے اس نعمت کو نازل کیا ہے۔ جب تک اس نعمت کو پہچان کر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے انسان شکر کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ اب اگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت امامت ہے تو پھر اس نعمت کا شکر بھی اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے۔ تو اب حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم امامت کو پہچانیں اور جو حق امامت ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ حق امامت کیا ہے میں گفتگو کر چکا ہوں اپنے گزشتہ اس تمام سلسلے میں، لہذا جو سامعین مسلسل آ رہے ہیں ان سے بہرحال وہ متوجہ ہوں گے۔ پچھلے سال بھی میں نے کچھ مطالب ذکر کیے تھے آپ کی خدمت میں۔ حق امامت کیا ہے، کیسے ادا کریں؟ آج اگر ہم کسی اور کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں نا کہ بھئی سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت امامت ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو اگر ہم مانتے ہیں تو پھر سب سے پہلے حق کس کے اوپر ہے؟ جو پہچانتا ہے، جو جانتا ہے، جو مانتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم اس حق امامت کو ادا کریں۔ اب یہ حق امامت کیا ہے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا کہ بھئی کیا کریں، امام کی نسبت حق کو کیسے ادا کریں؟ میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا ہے کہ ایمان صرف چیزوں کے جان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کی دنیا میں ظہور دینے کا نام ہے۔ صرف جان لینے سے کام حل نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ نے جان لیا کہ یہ ہمارے 12 امام نام یاد کر لیا بچپن سے، اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیا تو ہم سمجھے کہ ہم مومن ہو گئے، نہیں، یہ پہچان کا مرحلہ ہے۔ عمل کے مرحلے میں جب تک امامت کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک مومن نہیں۔
حق امامت کیا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بحث تو بہت ہے یہاں پر حق امامت کے عنوان سے، لیکن کم ترین حق کیا ہوتا ہے؟ امامت کا کم ترین حق یہ ہوتا ہے کہ امامت کو اپنے لیے ایک امت چاہیے جس امت کے اوپر وہ اپنی امامت کو ظاہر کرے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے امام جماعت سے اس بات کو تشبیہ دے کر آپ کی خدمت میں حل کیا تھا، لیکن صرف دوبارہ سے ایک ایگزامپل کو اپنی تازہ کرنے کے لیے دہراؤں گا۔ اللہ نے نماز کی صورت میں، جماعت کی صورت میں اسی امامت کو سمجھنے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی پریکٹس ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کی۔ مسلمان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں تو اپنے سامنے کھڑے ہونے والے جو تھوڑی سی دیر کے لیے دین کی ایک چھوٹی سی عبادت کا امام بن رہا ہے، اس کے نسبت اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو جو میں نے پورے دین کا امام بنایا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب یہ نماز جو ایک رکن ہے جو 5 منٹ کے لیے قائم ہوگی، دین کا ایک حصہ ہے، اس ایک حصے میں امام میں جماعت کی نسبت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ غور کیجیے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم امام کے پیچھے جماعت بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری، امام کا کام نہیں ہے۔ امام کا کام نہیں ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ چپ چاپ آئے اور جو جگہ جہاں اس نے امامت کھڑنی ہے وہاں کھڑا ہو جائے، اگر اس کو کوئی ٹائم دیا گیا ہے تو اپنے ٹائم پر آئے اور اقامت شروع کرے۔ امام کا کام نہیں ہے کہ بلائے آؤ بھائی نماز پڑھ لو، آؤ بھائی نماز پڑھ لو، نہ، بلکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر امام جماعت اس طریقے سے بلائے کہ آؤ میرے پیچھے جماعت پڑھو تو پھر اس کی جماعت میں بھی اشکال، دعوت دے گا تو صرف اس عنوان سے اپنے پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں کہے گا، بلائے گا کس لیے؟ بھائیوں جماعت کی فضیلت بہت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ نہیں کہے گا میرے پیچھے پڑھو، کیونکہ عبادت اللہ کی ہونی ہے۔ لہذا اب ذمہ داری کس کی ہے جماعت کرنا، جماعت بنانا؟ مامومین کی، جو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ صف بنائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں، یہ سب مل کر جماعت کی نیت کریں۔ جب یہ سب مل کر جماعت کی نیت کریں گے تو پھر خود بخود ان کا رابطہ امام سے جڑ جائے گا۔ اب جب رابطہ جڑے گا تو کیا ہوگا؟ اس جماعت کی نیت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب تک امام رکوع میں نہ جائے یہ رکوع میں نہیں جا سکتے، امام سجدے میں نہ جائے یہ سجدے میں نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، جان بوجھ کر امام سے پہلے رکوع میں جائے، امام سے پہلے سجدے میں جائے، وہی جماعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا اب یہ ذمہ داری جیسے نماز جماعت میں مامومین کی ذمہ داری ہے کہ جماعت کو وہ قائم کریں، اسی طرح سے امام کے مقابلے پر یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم امام کے لیے آپس میں وہ امت بنیں کہ جس امت کے اوپر آ کر امام اپنی امامت کو جاری کرے۔ لہذا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں یہاں نہ آئے تو مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کہ پیغمبر کے بعد سقیفہ میں حضرت امیر کا کون سا حق غصب ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آتا نا، اس لیے کہ امام تو اللہ نے بنا دیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں حضرت امام ہیں، امام تو ہیں، پھر غصب کیا ہوا ہے؟ اگر امام میرے اور آپ کے ماننے نہ ماننے سے امام ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے امام کو امام مانا یا نہ مانا؟ تو جواب کیا ہے کہ اس امام ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ گھر میں بیٹھا رہے اور لوگ اپنے امور کسی اور کے حوالے کر دیں، امام اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور امت کسی اور کے پیچھے چل رہی ہو۔ بس یہ حق جو امام کا غصب ہوا وہ کیا ہے کہ یہ حق امت کی گردن پر تھا کہ حضرت امیر کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہ چلے۔ اب غور کرنا، لیکن چونکہ یہ نعمت کبرائے الہیہ ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے زمین پر نازل نہیں کی ہے پیغمبر کے بعد، لہذا اس نعمت کا حق بھی زیادہ تھا، اور جب اس دور کے لوگوں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی سخت نازل ہوا۔
اب عذاب کیا ہے جو نازل ہوا؟ بعض عذاب ہم سمجھتے ہیں جب تک پتھر نہیں پڑیں گے تب تک عذاب نہیں ہوتا. نا عزیزوں، عذاب صرف اللہ کے اس صورت میں نہیں ہوتے. عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کسی قوم کو جب عذاب دیتا ہے، بعض اوقات کسی قوم کے عذاب کو بڑھانے کے لیے اللہ ان سے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. اور جب توفیقات سلب ہوتی ہیں تو چاہے دنیاوی طور پر آپ کو چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ قوم کسی قابل نہیں رہتی. لہذا اللہ نے نعمت کبرائے الہیہ کے انکار کے نتیجے میں جو توفیق سلب کی، علماء اور اساتید فرماتے ہیں اللہ کا عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ جب سقیفہ میں اس حق کو ادا نہ کیا گیا اور اس نعمت کے مقابلے پر کفران کیا گیا، اللہ نے ایک حجاب ظلمانی اس امت کے اوپر طاری کر دی. اب یہ حجاب ظلمانی کیا ہے؟ یہ حجاب ظلمانی یہ ہے کہ ہمیں ایک مدت تک یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ امامت کا معنی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں ہی، ہم اس خلافت کا نظام جو سقیفہ میں بنایا گیا اور امامت کے نظام میں فرق کرنے کی توفیق ہم سے سلب. لیکن اب خود امام کا کام کیا تھا؟ ائمہ کا کام یہ تھا کہ دوبارہ بیداری پیدا کریں اور کوئی ایسی حرکت انجام دیں کہ جس سے خدا کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کر کے اس حجاب ظلمانی کو چاک کیا جائے. لہذا اس حرکت کو جب امام نے دوبارہ انجام دیا تو امام حسن مجتبیٰ سے ہوتے ہوئے جب یہ مرحلہ امام حسین تک پہنچا ہے تو امام حسین تک ایک طرف اس حجاب ظلمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس حجاب ظلمانی کا نتیجہ یہ نکلا، مانتے ہیں پیغمبر کو، مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں سب کو، مانتے ہیں ہر چیز مانتے ہیں، لیکن جب یزید جیسا شرابی، یزید جیسا قاتل، یزید جیسا دین دشمن آ کر اسلام کا خلیفہ بن جاتا ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی یزید کو اپنا خلیفہ مان رہے ہوتے ہیں. یہ وہ حجاب ہے. اب سوچیں نا، کبھی انسان غور کرے کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا، غور کیجئے گا، لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کے لا الہ کیا چیز ہے؟ لا الہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. خب یہ لا الہ پیغمبر کے زمانے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا مشرک تھی، ساری دنیا کافر تھی. تو اب جب آپ نے مشرک کو کہا لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بت، یہ ساری چیزیں یہ اللہ نہیں ہیں، یہ خدا نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں سوائے اللہ کے. لیکن پیغمبر کے 50 سال کے بعد جب ساری کی ساری دنیا، عرب سارے کا سارا مسلمان ہو چکا ہے، کوئی بت نہیں ہے، سب بچے جو گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مشرک نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے لا الہ کا کیا معنی ہے؟ بھئی ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہمارے لیے لا الہ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے اس لا الہ کا معنی وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ایمان کی اسی شرط کے ساتھ جسے آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. بس ایک لا الہ وہ تھا کہ جو بت کے مقابلے میں تھا جب لوگ مشرک تھے، لیکن اب اس لا الہ کی تفسیر کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اپنے زمانے کے طاغوت کا، جو اپنے زمانے کے دین دشمن ظالم حاکم کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وہی وہ ہوگا جو ایمان لانے والا ہوگا اللہ پر. اب اس حجاب ظلمانی کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پیغمبر کے 50 سال کے بعد، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر سے معجزات کو دیکھے ہیں، جنہوں نے بزرگان کو دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو اتنے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے، لیکن 50 سال کے بعد اگر یزید جیسا طاغوت مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو اس سے بڑا اللہ کا عذاب کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو سید علی حجویری نے کہا کہ حقا کے بنا الہ الہ است حسین، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ، الا نہیں کہا، الا اللہ نہیں کہا، کس کی بنا کہا ہے؟ کہا بنا لا الہ است حسین،
کیوں؟ جب تک لا الہ حاصل نہیں ہوتا الا اللہ کی منزل پر پہنچتا ہی نہیں ہے انسان۔ امام نے یزید کا مقابلہ کر کے لہٰذا پہلے مصرے میں کیا کہا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ امام نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید جیسے طاغوت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یعنی کیا؟ اپنے زمانے کے اس طاغوت کا انکار کر کے حسین نے لا الہ کی وہ بنیاد رکھی ہے۔ اب یہ وہ پہلی بنیاد تھی۔ کربلا کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ کربلا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا ظلمانی حجاب بن گیا تھا، جس ظلمت کا نتیجہ یزید جیسے طاغوت کی صورت میں ظاہر ہوا، امام نے اسی طاغوت کا انکار کر کے پہلی مرتبہ یہ کام کیا کہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی نام میں اگر طاغوت ہو، جب تک تم اس کا انکار نہیں کرو گے تب تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب تب سے لے کر کربلا آج تک کیا کر رہی ہے؟ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ طاغوت کسی شکل کسی نام سے ہو، اگر تم حسینی ہو تو تمہیں طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقے جو بعد میں بنائے گئے، یہ جو شکلیں بعد میں بنائی گئی ہیں، یہ خود ظالمین کا کام ہے تاکہ حسینیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ورنہ کربلا کے بعد سے صرف دو فرقے رہ گئے ہیں، یا حسینی پایا جاتا ہے یا یزیدی پایا جاتا ہے۔ حسینی کی پہچان صرف یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچان کر حسین سے انقلاب کا درس لے کر اس طاغوت کے سامنے قیام کرنا سیکھ لیتا ہے، خود بخود اپنے زمانے کا حسینی بن جاتا ہے۔ اور جو طاغوت کے سامنے چپ رہے، ظالم کے سامنے چپ رہے، وہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لے وہ کبھی بھی ایمان کے مراحل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس حق امامت کیا ہے؟ حق امامت یہ ہے آج بھی۔ کیوں امام غیبت میں گئے؟ جب امام حسین نے یہ تحریک چلائی تو وہاں پر اسی نظام کی وجہ سے، غور کیجئے گا، جس نظام کا نتیجہ یزید ہو تو وہاں طاغوت بھی مستحکم ہو جاتا۔ تو اب ایسا ہے، اس پہلے حجاب کا نتیجہ، پہلے حجاب کا نتیجہ کیا ہے؟ یزید۔ تو اتنے آرام سے ختم ہو جاتا نہیں۔ یزید گیا تو کون آیا؟ مروان۔ مروان کون ہے؟ وہ جسے لعنت کر کے پیغمبر نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ تعجب کی بات ہے، واقعاً تعجب کی بات۔ حتیٰ کتب اہل سنت میں اس کے اوپر لعنت کی روایات اتنی مستند ہیں کہ کوئی ان روایات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تعجب ہوتا ہے، روایات سامنے لکھتے ہیں، رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے پیغمبر نے کسی مصلحت کی وجہ سے ایسا، لا حول ولا قوت۔ پیغمبر، اچھا اگر پیغمبر نے کسی مصلحت کی وجہ سے لعنت کر کے نکالا ہے تو جو پیغمبر کی مصلحت کو توڑ کر اسے واپس لے کر آ کر اپنا خلیفہ بنا دے، پیغمبر کی جو بھی مصلحت ہو، تمہیں کس نے حق دیا؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر مصلحتوں سے کام نہیں لیتا، یہ جو کرتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے وہ چھوڑ دو۔ تو ہم اسی لیے تو ہمارے مذہب میں صرف دو ہی القابات پائے جاتے ہیں، یا علیہ السلام یا لعنت اللہ علیہ۔ جسے پیغمبر نے لے لیا وہ علیہ السلام بن جاتا ہے، جسے پیغمبر لعنت کر کے نکال دیں وہ لعنت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ لہذا عزیزان من، حق امامت کیا ہے؟ حق امامت یہ ہے کہ امت کو تیار کیا جائے۔ اب جب امام نے اپنی حرکت سے پہلا یہ شدید ظلمانی حجاب، اس سے پیچھے امام حسین سے پیچھے، کربلا سے پیچھے کسی کو طاغوت مان کر اس کے مقابلے پر قیام کی کوئی آپ کو تاریخ میں آثار نہیں ملے۔ یہ کام امام حسین کا ہے کہ امام حسین نے کیا کیا؟ طاغوت کی پہچان کروا کے طاغوت کے سامنے قیام کے سلسلے کو مضبوط کیا۔ وہاں سے طاغوت حجاب ظلمانی اتنا شدید ہو چکا تھا، یزید کے بعد مروان کے بعد آل مروان، جو ایک سے ایک بڑا طاغوت۔
یہاں سے آئمہ مسلسل ان کا مقابلہ کرتے رہے. آئمہ کی امید اس وقت تیار ہوئی کہ جب امام سجاد اور امام باقر اور پھر امام صادق علیہ السلام ان تین آئمہ نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین آئمہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بنو امیہ اپنے زوال کو پہنچا. اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ائمہ کو اپنا یہی حق کہ امت ہمارے پیچھے کھڑی ہو اور ہم ان کے امام بنیں، ہم ان کے اوپر حکومت کریں، اس کی امید پیدا ہوئی. اتنی شدید پیدا ہوئی، محنت کی ہے ائمہ نے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی امید پر، اسی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے دور میں جس کو سب سے زیادہ قائم آل محمد کے نام سے یاد کروایا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. لہذا یاد رکھیے گا، تاریخ میں ہمارے پاس روایات میں امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ جس امام کو سب سے زیادہ قائم آل محمد کہہ کر متعارف کروایا گیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. حتیٰ کافی کی روایت ہے کہ جب امام نے کہا تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا وہ قائم آل محمد کون ہے؟ امام نے باقاعدہ حضرت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاذا واللہ قائم من آل محمد. خدا کی قسم، یہ ہاتھ لگا کر، خدا کی قسم یہی قائم آل محمد. لہذا غور کیجئے گا، وہ جتنی بھی روایات کہ جو خاص طور پر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں کہ جس نے ہمارے قائم کے علاوہ قیام کیا وہ قیام باطل ہے، وہ آخری امام کے لیے نہیں ہے، وہ چھٹے امام کے لیے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، ایک حجاب ظلمانی آیا کب؟ حضرت امیر کے دور. دوسرا حجاب کب آیا؟ جب امام صادق کے دور میں اپنے ہی لوگوں نے امام کے سمجھانے کے باوجود بنو عباس کا دھوکہ کھایا اور بنو عباس نے الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کر، نام نہیں لیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا. اور بعض ہمارے بے بصیرت اور جذباتی افراد ان سے ملے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساری محنت جو کربلا کے بعد سے لے کر ائمہ نے کی تھی خود بخود بنو عباس کی گود میں چلی گئی. بنو عباس کے بعد امام صادق نے پھر اسی طرح سے جیسے امیر المؤمنین نے دوبارہ کوشش شروع کی تھی، امام نے دوبارہ کوشش شروع کی. امام کی کوشش چلتے چلتے آئی ہے امام رضا علیہ السلام تک، اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں بنو عباس کا ویسا ہی طاغوت جیسا یزید بنو امیہ میں ہے مأمون، اور جس طرح سے اس نے امام کو مدینہ سے بلا کر اپنے پاس نظر بند کیا اور پھر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو شہید کروایا، اور پھر امام رضا کو جس طریقے سے شہید کرایا، اور جس طریقے سے اس نے لوگوں کو دوبارہ بے وقوف بنا کر کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو سمجھی کہ بس ولی عہد کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بعد امام خلافت کے منصب پر آ جائیں گے، ہماری محنتیں وصول ہو جائیں گی. وہ ساری کی ساری محنت جو امام جعفر صادق نے دوبارہ شروع کی تھی، جس کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کو ایک بہت بڑا زندگی کا حصہ زندان میں گزارنا پڑا، وہ ساری کی ساری محنتیں ضائع ہوئی. کیوں ضائع ہوئی؟ کیا یہی خلافت، یہ ولی عہدی یہی خلافت ہے جو امام کو چاہیے؟ نہ. یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ وہ خلافت ہے جو سقیفہ میں تیار ہوئی ہے. یہ وہ خلافت ہے جس میں لوگ ہی بناتے ہیں پھر لوگ ہی خلیفہ کو قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ خلافت ہے جو بناتے ہیں وہی بعد میں قتل کر دیتے ہیں. یہ خلافت وہ نہیں ہے جو امامت کی نعمت کہلاتی ہے. ہم جس امامت کے قائل ہیں، میں نے اتنے دن آپ سے بحث کی، وہ ایک مقام ہے
جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ہے۔ امام یعنی حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت کو زمین پر قائم کرنے والا، دین کی حکومت کو زمین پر قائم کرنے والا۔ اب اس دین کی حکومت کے لیے وہ امت چاہیے جو اپنے اوپر دین کو حاکم بنانا چاہتی ہو، جو چاہتی ہو کہ دین ہم پر حکومت کرے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ مامون کے ذریعے سے جتنی امام رضا نے کوشش کی تھی اور لوگوں کو تیار کیا تھا اپنی امامت کے لیے، وہ ساری تحریکیں بیٹھ گئیں، سارے اہم افراد کو قتل کیا گیا۔ مامون نے نظام امامت کے لیے کوشش کرنے والوں کے اوپر ایسی ضربت لگائی کہ اس کے بعد ائمہ دوبارہ لوگوں کو جمع نہ کر سکے۔ دوسری طرف سے مامون کے بعد یہ خلافت کا نقاب اس قدر ظلمانی ہوا اور اتنی شدید طاغوت کی صورتحال ہوئی کہ تمام ائمہ کو 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں، ان تینوں ائمہ کو باقاعدہ مسلسل اپنی چھاونی کے اندر رکھا گیا تاکہ ائمہ دوبارہ کوئی ایسا سلسلہ ان کے خلاف قائم نہ کر سکیں۔ لہذا غور کیجیے گا، کربلا کے بعد 3 اماموں کی کوششوں نے بنو امیہ کو 100 سال میں ختم کر دیا، لیکن بنو عباس 500 سال تک مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ وہ ظلمانی حجاب ہے کہ جب ہم حرکت نہیں کرتے ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ جب ہم کام نہیں کرتے، جب ہم امت نہیں بناتے، جب ہم امامت کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار نہیں کرتے، جب ہم امامت کے معنی کو صحیح نہیں سمجھتے، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنو عباس کی اس طاغوتی کیفیت کا نتیجہ ہے کہ 12ویں امام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ اور جب امام غیبت میں گئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ خلافت کا حجاب پھر بنو عباس کی صورت میں 500 نہیں 11 یا 1200 سال مسلمانوں کے اوپر باقی رہا۔ 1200 سال یعنی پیغمبر کے بعد سے اگر حساب کروں تو 1300 سال کے بعد یہ حجاب ظلمانی اس وقت ختم ہوا جب انگریزوں نے ہی اس خلافت کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوئے خلافت عثمانیہ کا آج سے 100 سال پہلے خاتمہ کر دیا۔ اس زمانے تک جب تک یہ خلافت رہی ہے حتیٰ شیعوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ امامت اور خلافت میں کیا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ خلافت ختم ہوئی تو پھر پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ جو سقیفہ کا خلافت کا نظام تھا یہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اسلام کا نظام ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی زمانہ آئے کہ پورا نظام ہی ختم ہو جائے۔ آج 100 سال ہو گئے ہیں اس نظام کو ختم ہوئے ہوئے، اب جب یہ ظلمانی حجاب ہٹا ہے تو اب پہلی مرتبہ وہ امت آہستہ آہستہ تیار ہو رہی ہے کہ جو ائمہ کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب غور کیجئے گا، اب جا کر وہ امت تیار ہو رہی ہے، اب کربلا، اب عزاداری سید الشہداء، اب لوگوں کے ذہنوں میں جن طاغوت کے مقابلے پر لوگوں کو کھڑا کر رہی ہے تو خود بخود ضرورت ایجاد ہو رہی ہے کہ اب وہ الہی نمائندہ آئے اور آ کر ہمارے اوپر حکومت کرے۔ اس ظلمانی حجاب کے چھوٹنے کا نتیجہ کیا؟ آپ غور کیجئے گا، بہت سو نے اس کے بعد بھی امت کی رہبریت کا دعویٰ کیا۔ ہر عرب ملک سے ایک دعوے دار اٹھتا ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہوں مسلمانوں کا حقیقی رہبر۔ ہر کوئی آتا ہے کہتا ہے میں ہوں حقیقی رہبر، وہ کہتا ہے میں ہوں حقیقی رہبر، وہ کہتا ہے ہمارے پیچھے امت چلنی چاہیے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے غزہ اور فلسطین میں 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے منافقوں کے نقاب تھے ایک ایک کر کے الٹانا شروع کیے۔ 2 سال میں ایک ایک کر کے نقاب الٹنا شروع ہو گئے۔ آخر میں کون بچے؟ آخر میں صرف وہ بچے کہ جنہوں نے اب نظام کو کربلا سے لیا ہے۔
آخر میں وہ خود بخود ابھر کر سامنے آئے جن کا پورا نظام کربلا سے لیا ہوا نظام ہے۔ بس لوگوں نے دیکھا کہ اس 2 سال میں جتنے بھی جھوٹے نظاموں کے دعوے دار تھے، جنہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے امت اسلامی اور مسلمان ہونے کے، 2 سال کے اندر اندر سب کے نقاب اترنا شروع ہوئے، اور جنہوں کو یہ سارے مل کر اتنے سالوں سے کافر کہہ رہے تھے، اسرائیل کے یہودیوں کے مقابلے میں 1 ہفتے میں انہوں نے ثابت کر دیا آج بھی حیدر کے ماننے والے خیبر کے یہودیوں کے مقابلے پر کھڑے ہیں، اور آج بھی بھاگنے والے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا عزیزو، مرحلہ بس اب اتنا ہے کہ اب جب ہم اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، اب جب یہ بیداری پیدا ہو رہی ہے، تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں بصیرت سے کام لینا ہے۔ بس میں ایک مقام عرض کروں گا اور تیزی کے ساتھ کربلا اور غیبت کا آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے واقعاً کوئی حق مطلب ادا کیا ہو، یقیناً میری کم علمی اور بے بضاعتی ہے، اور اس پورے عرصے میں یقیناً اگر میں مطالب کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکا تو یہ میری کم علمی اور بے بضاعتی ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس پورے 10 دنوں میں کربلا اور غیبت امام کے اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں، یہ بیداری پیدا کر سکوں کہ اب ہمیں امامت کی نسبت اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر آج کی میں گفتگو آپ تک پہنچا سکا ہوں، ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں کربلا کی پیاس 1400 سال کے بعد بھی آج ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے درخواست کروں گا سب سے، کوشش کریں، 10 دن گزر گئے ہیں لیکن اب سے لے کر کل کی رات تک 24 گھنٹوں کا مسئلہ ہے۔ حسین آپ کا صرف 24 گھنٹوں کا مہمان رہ گیا۔ کوشش کریں تھوڑا سا اس گرمی میں ہی اس ساری کیفیت کے اندر اس پیاس کی کیفیت کو اپنے، یہ جو پیاس آپ امام حسین کے لیے برداشت کریں گے، یہ آپ کے اوپر معرفت کے وہ دروازے کھولے گی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے الفاظ آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتے جتنی آپ کی کربلا سے یہ عقیدت آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ یہ پیاس برداشت کرو، اپنے بچوں کو برداشت کراؤ۔ جب تمہارے بچے تھوڑی دیر بعد تم سے بلک بلک کر پانی مانگیں تو حسین کے بچوں کو یاد کرنا۔ یہ پیاس ہے جو معرفت کے دروازے کھولے گی، یہ بھوک ہے جو معرفت کے دروازے کھولتی ہے۔ لہٰذا تھوڑی سی توجہ امام حسین کی طرف، اور یہ سوچو اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم کیا کرتے، امام کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ بس اس منزل پر لایا ہوں، حق امامت پہچاننا، یہ کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنا حقیقی حاکم سمجھیں۔ کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا عزیزوں، کچھ نہیں۔ کم از کم بھی جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کو، جیسے کسی سیاسی لیڈر کے لیے کوشش کی جاتی ہے نا، جب آپ کسی سیاسی پارٹی سے مثلاً اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو اس کا جھنڈا لگاتے ہیں، ہاں اس کے لیڈر کی تصویر لگاتے ہیں، اس کے لیڈر نے اگر کچھ کہا ہو تو وہ الفاظ، ہاں اگر فرض کرے کوئی رکشا چلانے والا ہے کیا کرتا ہے، اپنے اس لیڈر کی تصویر لگاتا ہے، اور دکاندار تصویر لگاتا ہے، پھر جہاں موقع ملتا ہے اپنے اس لیڈر کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو ہمیں نجات دے گا۔ اپنے زمانے کے امام کی نسبت بس یہ کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ رکشہ چلا رہے ہو اپنے زمانے کے امام کا نام لگا دو، دکان چلا رہے ہو اپنے زمانے کے امام کی کوئی ایسی شبیہ، کوئی ایسی تصویر کہ جس میں نظر آ رہا ہو کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، آنے والا ہے، جس سے کبھی بات کو کہو ہمیں دنیا کا بھی یہ نظام نہیں چاہیے، اب ہم صرف امام زمانہ کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اب ہم صرف زمانے کے امام کی حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا بھی ہم نے اگر اپنے زمانے کے امام کی نسبت کرنا شروع کر دیا تو ہم وہ امت بنانے کی طرف حرکت کریں گے کہ جس کے انتظار میں وہ بیٹھا ہے۔ میں بس کربلا سے آخری مرحلہ بصیرت کا عرض کروں گا، زحمتوں کو تمام۔ ہماری جو حالت اس وقت دنیا میں ہے تقریباً یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی 60 ہجری میں کوفہ والوں کی حالت تھی۔ کوفہ والے امام حسین کے انتظار میں تھے، یہ نہیں معلوم تھا کہ امام کب آئیں گے۔ حضرت نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا، نمائندے کے جانے کے بعد یہ طے ہوا کہ لوگ ان کی حضرت مسلم کی بیعت کریں گے، اور پھر جب امام آئیں گے تو حضرت مسلم یہ جتنی بھی بیعتیں ہو چکی ہوں گی ان سب کو امام کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔
بس امام خود نہیں آئے تھے، کسی کو بھیجا تھا، اور وہ کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ بس لوگوں کو جمع رکھے، امام کی غیبت میں امت بنا کر رکھے، کام اس کا صرف یہ تھا۔ حضرت مسلم نے جب یہ شروع کیا تو وہاں سے شیطان نے اپنا نمائندہ ابن زیاد کی شکل میں بھیجا۔ ابن زیاد ملعون جب آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر امام کے سفیر کو تو نہیں پکڑ سکا۔ دیکھا آپ نے کتنی تصویر مل رہی ہے کہ ابن زیاد کوفہ آ کر حسین کے نمائندے کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت مسلم اس کے قابو نہیں آ رہے تھے۔ بہت کوشش کی لیکن حضرت مسلم کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ جب حضرت مسلم کو نہیں ڈھونڈ سکا تو اس نے امام کے خواص کو قتل کرنا شروع کیا، اہم لوگوں کو قتل کرنا، جناب ہانی کو، جناب شریک ابن عابر کو، ایسے حضرت میسم کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، جناب مختار کو جیل میں ڈال دیا، اہم لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب اہم لوگ قتل ہو رہے تھے تو حضرت مسلم نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا یہ خواص قتل ہو گئے اور امام حسین آئے تو پھر خواص کے بغیر امام کچھ کر نہیں سکے، لہذا انہوں نے کہا اب خواص کو بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام سے پہلے ہی قیام کرو اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو ہم ان خواص کو بھی بچا لیں گے، نظام بھی ہمارے پاس ہوگا، جب امام آئیں گے تو بنی بنائی حکومت ہم امام کے حوالے کر دیں گے۔ جب حضرت مسلم نے قیام کا ارادہ کیا تو پھر شیعہ جتنے بڑے عمائدین تھے ان سب کو جمع کیا اور ان کو کہا میں نے ایسے میرے خیال میں قیام کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد امام سے آنے سے پہلے سارے اہم لوگوں کو قتل کر دے، پھر امام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ صرف ایک آدمی ہے سلیمان ابن سرد خزائی، بندہ برا نہیں ہے، واقعاً عاشق امام حسین ہے، کربلا کے بعد قیام توابین کو برپا کرنے والا بھی یہ ہے، اور پھر اس قیام میں امام کے سامنے اپنی توبہ کی خاطر اپنے آپ کو شہید کروانے والا بھی ہے۔ عام آدمی نہیں ہے، واقعاً محب ہے، لیکن فکر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ بھئی امام آ تو رہے ہیں، جب امام آئیں گے نا تب ہم کریں گے، جو کہو گے ہم کریں گے، ابھی امام کو آنے دو، ابھی کچھ مت کرو، امام آ جائیں گے، ابھی کچھ ہی دن میں تو آ رہے ہیں، بھئی امام آئیں گے جو تم کہو گے۔ کون ہے؟ بعد میں اپنے آپ کو شہید کرانے والا، یہی بندہ بعد میں قیام کرنے والا ہے، لیکن اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت کہہ رہا ہے کہ امام آئیں گے تو دیکھیں گے، ہم اس وقت کریں گے۔ جب انہوں نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوا؟ ابن زیاد کو جیسے ہی پتہ لگا کہ شیعوں میں بعض ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو امام کے لیے ابھی قیام نہیں کرنا چاہتے، گھر بیٹھ کر امام کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، حضرت مسلم کو اس نے شہید کر دیا۔ بس عزیزوں، جیسے کوفہ کے حالات تھے ایسے ہی میرے اور آپ کے حالات۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے زمانے کا حسین کب پہنچے گا، لیکن ہمارے زمانے کے امام کے آنے سے پہلے یہ دونوں فکریں آپ کو زمانے میں ملیں گی۔ وہ فکر بھی ملے گی جو آپ کو یہ کہے گی کہ آؤ ابھی سے حرکت کریں، آؤ ابھی سے امام کا لشکر تیار کریں، آؤ ابھی سے امام کے لیے حکومت بنائیں کہ جب امام آئیں گے ہم یہ پورے کا پورا لشکر، یہ پوری کی پوری حکومت امام کے حوالے کر دیں گے۔ اور وہ فکر بھی ملے گی آپ کو جو آپ کو یہ کہے گی نہیں انشاءاللہ امام آ جائیں گے، قیام نہ کرو، جب امام آئیں گے ہم جان قربان کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہوتے محب ہی ہیں، ہمیں ان کی محبت میں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا سے کم از کم اتنا درس تو لے لو کہ اگر آنے والے حسین کے لیے آمادگی نہ کرو، صرف گھر میں بیٹھے رہ جاؤ، قیام کرنے والوں کا ساتھ نہ دو، مسلم تنہا رہ جاتا ہے، اور جب مسلم قتل ہو جائے تو پھر حسین کوفے کا ارادہ ترک کر کے کربلا آباد کرنے کے لیے چلے جاتے۔
آج ہمارا اور آپ کا کام دوسرا کیا ہے؟ ایک میں نے بتا دیا کہ امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. امام کو کم از کم جیسے کسی بھی ہم جیسے کہہ رہا ہوں ورنہ امام کا درجہ بہت بلند ہے، جیسے ابتدائی طور پر جیسے ہم کسی سیاسی لیڈر کے لیے کوششیں کرتے ہیں اس طرح سے امام کے لیے کوششیں کریں. دوسرا، اپنے زمانے کا مسلم تلاش کریں. کون ہوگا مسلم؟ جو حکومت بنا رہا ہوگا. کون ہوگا مسلم؟ جو امام کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوگا. بس اپنے زمانے کے مسلم کو پہچانیں اور اس کو مضبوط کرنے کی، گھر میں نہ بیٹھیں، بس کوشش کیا کریں؟ اس مسلم کا ساتھ دیں، اس نظام کا ساتھ دیں، تاکہ آج اگر مسلم مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ زمانے کا حسین جلد پہنچے گا. لہذا اس وقت دنیا کی ساری باطل قوتیں ایسے ہی مسلموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اب ہم ان مسلموں کی کمر کو مضبوط کریں، ورنہ حسین تنہا رہ جائے تو کربلا برپا ہوتی ہے. کربلا برپا ہو تو حسین کا سارا اثاثہ ختم ہو جاتا. امام کربلا کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ظلمانی حجاب کو توڑنے کے لیے جن نورانی صورتوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، ان میں ایک نورانی صورت حضرت علی الاکبر. کم ترین میرے مولا کی فضیلت یہ ہے کہ اہل بیت کے گھر میں اپنی صورت میں کوئی دوسرا مصطفیٰ اگر ہے تو علی اکبر ہے. اس قدر شبیہ مصطفیٰ ہیں کہ خود امام حسین کہتے ہیں میں جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں علی اکبر میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. واحد شہید ہے جس کو میدان میں بھیجتے ہوئے امام نے خدا کو اپنا گواہ بنا کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں جسے بھیج رہا ہوں وہ اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے نطق میں شبیہ مصطفیٰ. مقاتل کہتے ہیں جب انصار ختم ہو گئے اور صرف بنی ہاشم رہ گئے تو پہلا شہید جو امام نے میدان میں بھیجا ہے وہ جناب علی الاکبر. جناب علی اکبر کا امتیاز یہ ہے کہ یہ شہید اس نے اپنی شجاعت کو کربلا میں رقم ایسے کیا ہے کہ ایک مرتبہ قلب لشکر پہ حملہ کر کے میرا مولا واپس آیا ہے. یہ بات شاید الفاظ میں کہہ دینا آسان ہے، عمل کی صورت میں بہت مشکل ہے. لیکن یہ امتیاز حضرت علی الاکبر کو حاصل ہے کہ قلب لشکر پر حملہ کیا، پورے لشکر کے قلب کو توڑا اور میرا مولا واپس آیا. واپس آ کر جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ 3 دن کی پیاس تو ابھی ہے. بابا کے ساتھ ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں وہ الگ ہے، یہ حملہ کر کے آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں بابا یہ جو میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، یہ جو لوہا پہنا ہوا ہے، اس کی گرمی علی اکبر کے کلیجے کو کاٹ رہی ہے. بابا اس کی گرمی سے، ملتان کی گرمی میں کبھی باہر کچھ دیر کے لیے کوئی سٹیل کا گلاس یا سٹیل کی پلیٹ دھوپ میں رکھنا اور کچھ دیر کے بعد اٹھا کر دیکھنا کتنی گرم ہو جاتے ہیں. علی اکبر نے جو زرہ پہنی ہوئی ہے وہ دھوپ میں ایسے ہی تپ رہی تھی جس نے شہزادے کی پیاس کو اور زیادہ شدید کر دیا. آ کر کہتے ہیں بابا حاضل حدید، یہ لوہا مجھے مار ڈال رہا. بابا اگر 2 گھوٹ پانی مل جائے. علی اکبر جنگ کا نقشہ بدل دے. خدا کسی باپ کو دن نہ دکھائے جوان بیٹا پانی مانگے اور باپ کے پاس پلانے کو پانی موجود. امام حسین نے کہا علی اکبر ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، ہو سکتا ہے کہ میرے دہن سے کوئی تری تمہیں محسوس ہو جائے. علی اکبر نے اپنی زبان کو رکھا حضرت کے دہن مبارک میں. ایک مرتبہ تڑپ کر ہٹے، رو کر کہتے بابا آپ کا دہن تو علی اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے.
شاید اس طرح سے حسین تاریخ میں اپنی پیاس کو رقم کرنا چاہتے تھے. بس جب علی اکبر نے دیکھا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، پلٹ کر اسی پیاس کی کیفیت میں حضرت نے دوسرا حملہ کیا. اتنا پیاسا ہو کر بھی جناب علی اکبر کا دوسرا حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے پشت لشکر تک پہنچ گئے تھے. علی اکبر نے جو کربلا میں شہادت رقم کی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ واقعاً اگر شہزادے نے پانی پیا ہوا ہوتا اور اگر حضرت کو دھوکے سے قتل نہیں کیا جاتا، اکیلا حسین کا بیٹا لشکر بھگانے کے لیے کافی تھا. لہذا شمر نے چیخ کر کہا یہ حسین کا بیٹا، عباس کا شاگرد، علی کا پوتا ہے. ارے یہ تو نام میں بھی علی ہے، اس کا کچھ انتظام کرو. حسین بن نمیر وہ ملعون ہے، کہتا ہے میں دھوکے سے اس کو قتل کروں گا. بس دھوکے کا انتظام یہ کیا گیا. شہزادہ لڑتے ہوئے بہت دور جا چکا تھا. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے. بس علی کا پوتا علی کی طرح غیور ہے، حسین کا غیور اور غیرت مند بیٹا ہے. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ سوچا ایک نگاہ خیموں پر ڈال لو. بس اس کام کے لیے حضرت نے اپنے رکابوں پر اپنے پیروں کا وزن دیا، اپنے آپ کو گھوڑے پر بلند کیا تاکہ ایک نگاہ خیمے پر ڈال سکے. یہ ملعون حسین بن نمیر اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. بس جیسے ہی حضرت نے اپنے آپ کو بلند کیا، اس نے نیزہ مارا. راوی کہتے ہیں جگر کے مقام پر نیزہ لگا. اتنی زور سے اس ملعون نے نیزہ مارا تھا کہ نیزے کی انی جگر میں لگ کر ٹوٹ گئی. انی کا ٹوٹنا تھا، حضرت کا خون فوارے کی طرح سے بہنا شروع ہوا. ارے 3 دن کی پیاس الگ ہے، 2 حملے الگ کر چکا ہے، اب جو خون بہنا شروع ہوا حضرت کے ہاتھ میں کمزوری آتی گئی. ایک وقت وہ آیا جب حضرت کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. خود کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا. گھوڑے سے کہتے ہیں مجھے میرے بابا کے پاس لے جا. میں کہوں گا جناب علی اکبر یہیں سے بابا کو آواز کیوں نہیں دے لیتے، شاید جواب یہی آئے. ارے صبح جب ہر بیٹے کی لاش پر جا رہا تھا، بابا نے ہاتھ پکڑ کے روک کے کہا تھا ہر جوان بیٹے کی لاش پر باپ کا جانا مناسب نہیں. ارے میرا بابا اتنی دور، میں نزدیک ہو جاؤں. بس عزیزو، تاریخ کہتی ہے جب آخری صف سے چلا ہے گھوڑا حضرت کا، جہاں جہاں سے گزرتا تھا یہ ملعون اپنی تلواروں سے حضرت کی پشت پر ضربتیں لگاتے تھے. شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا فَقَطَّعُوا بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج جہاں مقام علی اکبر ہے، یہاں آ کر علی اکبر گھوڑے سے گرے، بابا کو آواز دی علیک بنی السلام. ارے اس آواز کا آنا تھا. حسین رو کر کہتے ہیں علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر. اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو.